پر رونق افروز لائق عزت تکریم واجب الاحترام استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی سلیمان صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسروِ خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے اور مجھ سے پیشتر آپ نے ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء خطبہ اور دانشوروں کو سماعت کر لیا ہے اور اب تھوڑا سا وقت ہے اور آپ کے سامنے یہ فقیر حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلم امہ کا جو حال ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بولی بولی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جن دیواروں کے سائے میں ہم رہتے ہیں وہ دیواریں بھی اجنبی ہو گئی ہے، ماحول اجنبی ہو گیا، دوست اجنبی ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جس چھت کے نیچے ہم رہتے ہیں
برسوں سے جس چھت کے نیچے رہے وہ چھت بھی اب اجنبی سی معلوم ہونے لگی ہے۔ جن درختوں کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ بعض ایسے درخت جن کا بیج زمین میں ہم نے ڈالا ہے، جس کو آبیاری ہم نے کی ہے، جس کو کھاد ہم نے دی ہے، وہ درخت بھی اب اجنبی سے لگنے لگے ہیں۔ آخر یہ نفرتوں کا ماحول کیوں ہے؟ آخر یہ ظلم اور زیادتی کا ماحول کیوں ہے؟ یہ جبر کا ماحول کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے حکومتیں بدل گئی اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے حکمراں بدل گئے اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے لوگوں کی سوچ بدل گئی اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے لوگوں کی فکر بدل گئی، افکار بدل گئے، خیالات بدل گئے، نظریات بدل گئے اس لیے ایسا ہے۔ لیکن اگر سچائی اور پوری دیانتداری کے ساتھ ہم حالات کا جائزہ لیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بدلا کوئی بھی نہیں ہے، بدلے ہم ہیں اس لیے حالات بدل گئے، بدلے ہم ہیں اس لیے لوگوں کے نظریات بدل گئے، بدلے ہم ہیں اس لیے لوگوں کے افکار بدل گئے۔ آپ کہیں گے ہم کیسے بدلے؟ تو یاد رکھیں یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، اور اسی طرح دوسری زمینوں کا بھی آپ جائزہ لیں۔ جب تک کہ مسلم جوانوں کا حال یہ تھا، جب تک مسلم قوم کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، میری قوم اپنی راتوں کو اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ مصلوں پر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آنسو بہایا کرتی تھی، اس وقت تک مسلمانوں کی عزت کا سورج مکمل طور پر اللہ اکبر، جیسے سر پر سورج انسان کے آتا ہے اور انسان دیکھتا ہے عروج کے وقت، اسی طریقے سے مسلمانوں کی عزت کا سورج مکمل طور پر بلندی پر تھا۔ دنیا کی دوسری قومیں مسلمانوں کے سامنے کاسے گدائی لے کر کے کھڑی ہوئی تھی، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ تجارت کا میدان ہو، چاہے وہ علوم و فنون کا میدان ہو۔ کب تک؟ جب تک مسلمانوں کی راتیں اللہ کی خشیت سے گزرا کرتی تھی، جب تک مسلمانوں کی راتیں عشق مصطفیٰ میں آنسو بہاتے ہوئے گزرا کرتی تھی، جب تک مسلم جوانوں کا حال یہ تھا کہ حسن اگر دعوت نظارہ دے رہا ہو تو مسلمانوں کی نگاہیں حیا سے جھک جایا کرتی تھی، اس وقت تک مسلمان عزت کے ساتھ جی رہا تھا۔ اس سرزمین کا غیر مسلم بھی مسلمانوں کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہوا اور اپنی پلکوں کو گویا کہ مسلمانوں کے سامنے جھکا کر کے اس کا استقبال کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر! لیکن جب سے ہم بدلے ہیں، جب سے ہم تبدیل ہوئے ہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ اور اچھی طرح سے سن لو، ریلیاں نکالنے سے ہمارے یہاں انقلاب نہیں آنے والا، بلکہ دنیا میں انقلاب نہیں آنے والا، تقریروں سے، کانفرنسوں سے انقلاب نہیں آنے والا، جب تک کہ ہم خود تبدیل نہیں ہوں گے، جب تک کہ ہم خود نہیں بدلیں گے، اس وقت تک انقلاب نہیں آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے کسی مفکر نے کہا اگر حالات بدلنا ہے تو جیل بھرو تحریک شروع کرو، حالات بدل جائیں گے۔ میں نے کہا غلط، جیل بھرو تحریک سے حالات نہیں بدلیں گے، مسجد بھرو تحریک سے حالات بدلیں گے۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ ہم جیلوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم مسجدوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جتنی محنتیں لوگ جیل کے بھرنے کی تحریک میں کرنا چاہتے ہیں، لوگ اتنی محنتیں سچے دل سے مسجد بھرو تحریک
تحریک میں کرے. اللہ کی عزت کی قسم, جتنی تعداد میں مسلمان فجر کی نماز میں پہنچتا ہے, اتنی تعداد میں مسلمان, جتنی تعداد میں مسلمان جمعہ کی نماز میں پہنچتا ہے, اتنی تعداد میں اگر مسلمان فجر کی نماز میں پہنچے گا تو انشاءاللہ پھر دیکھنا کیسا انقلاب آتا ہے. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں موجودہ حالات میں کیا کرے کہ انقلاب آئے گا, موجودہ حالات میں کیا کرے کہ انقلاب آئے گا. یاد رکھنا موجودہ حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا, اس کے رسول کی طرف رجوع ہونا پڑے گا. وگرنہ یاد رکھنا آج جلسوں کے نام پر میری قوم ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو رہی ہے, میری قوم لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو رہی ہے, اور ہم اس پر پھول رہے ہیں میرا جلسہ کامیاب ہو گیا, ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. یاد رکھنا میرے نبی نے تو ایسی پبلک کا اعلان آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا. شاید وہ دن تو آج نہیں آ گیا. اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ دین کی باتیں دل کو بہلانے کے لیے کریں گے, لوگ دین کی باتیں رسمی طور پر کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, دل بہلانے کے لیے ہم جمع تو ہو جاتے ہیں بلکہ دین سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. کیا دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہو سکتے؟ کیا دین پر عمل کرنے کے لیے ہم نہیں آ سکتے؟ اللہ اکبر. آج اگر میرے جوان سے کہا جائے کہ میرے بھائی چل نماز پڑھ تو بہت آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا, مولانا وقت نہیں ملتا. میرے بھائی یاد رکھنا تجھے کس نے کہا کہ وقت ملے تو نماز پڑھ؟ نہیں نہیں, قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے. یعنی وقت ملے تو نماز نہیں, پہلے نماز پڑھو پھر وقت ملے تو دوسرے کام کرو. ہم پر پہلے نماز فرض کی گئی ہے, اور انقلاب کیسے آئے گا, تبدیلی کیسے آئے گی؟ یاد رکھنا جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے, وہ قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے. کیا آپ کو نہیں پتا اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, ان کو شہید کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا ہے فیروز نامی ایک شخص نے, ایک مجوسی نے, اور زخموں سے خون بہ رہا ہے, زخموں سے خون رس رہا ہے. ایسے عالم میں فاروق اعظم تیمم کرتے ہیں اور تیمم کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. کسی نے کہا امیر المومنین پورا وجود لہو لہان ہے اور آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے انہی کانوں سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت سے سنا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں, اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے. آپ مجھے بتائیں نا آج اللہ اکبر اگر آپ کے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے, اگر آپ کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے یا تمہیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے تو تھوڑی دیر تصور تو کرو, جو قوم اللہ کے گھر کو ویران کر دے کیا اس قوم کے گھروں کو ویران نہیں کیا جائے گا؟ مجھے بتاؤ تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں تو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے, برسوں سے تم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا ہے. کبھی یہ تو سوچا ہوتا؟ یاد رکھنا میں کسی کی حمایت یا مخالفت کرنے نہیں آیا, لیکن میری قوم کے جوانوں ہزاروں کی تعداد میں یہاں جو ٹھاٹے مارتا وہ سمندر موجود ہے, اللہ کی عزت کی قسم اگر محسوس کر لے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنی جفا کی ہے, جس نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر خوبصورت شکل عطا فرمائی, پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا فرمائی, ماں کے دل میں ممتا پیدا کی, باپ کے دل میں شفقت پیدا کی, زمین کا فرش بچھایا, آسمان کا شامیانہ تانا, اتنی نعمتیں دی, اتنی قوتیں دی, اتنی عزتیں دی, چلنے کی طاقت اس نے دی, بولنے کی طاقت اس نے دی, حسن و جمال اس نے دیا, کھانے پینے کی قوت اس نے دی, اس نے سب کچھ دیا. دوستوں کے لیے وقت ہے, بیوی کے لیے وقت ہے, بچوں کے لیے وقت ہے, بھائیوں کے لیے وقت ہے, سب کے لیے وقت ہے, حتیٰ کہ اپنے کتوں کو ٹہلانے کے لیے وقت ہے, حتیٰ کہ چڑیا کوے پالنے کے لیے
وقت ہے, حتیٰ کہ طوطا مینا کو دینے کے لیے وقت ہے, لیکن وہ خدائے وحدہ لا شریک جس نے ساری نعمتیں عطا کی ہے اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں. سن لو, حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے, حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے. اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی, کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا, کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا گیا جب مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے, جب مسجدیں بنائی جاتی ہے اور اس میں نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نہیں آتے, تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, مولا جس نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. ہمارے گھر ویران کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارے گھروں سے آگ کے دھوئیں کیوں نہیں نکلیں گے؟ ہمارے گھروں کو زمین بوس کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم نے برسوں سے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا. جمعہ کی 2 رکعت کے سوا ہمارے نامہ اعمال میں ہے کیا؟ ایک جمعہ کی 2 رکعت. مسلمانوں کی 95% آبادی نماز کے لیے نہیں. رمضان المبارک کا حال یہ ہے, تراویح سے لوگ غائب. اتنی رکعتیں مولانا کیسے پڑھیں گے؟ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کھڑے رہ سکتے ہو اور رب کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے. جم کے لیے, جسم کو بنانے کے لیے ہم برابر وقت نکال لیتے ہیں. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بالکل جم کرو, وقت نکالو, لیکن یہ بھی کہتا ہوں جسم بنانا ہے تو جم جاؤ, اور اگر قبر کے کیڑوں سے جسم کو بچانا ہے تو مسجد میں آؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جم جاؤ گے تو جسم بنے گا, مسجد میں آؤ گے تو جسم قبر میں بچے گا. ہاں ہاں, ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا, ان کے کفن بھی محفوظ رہے. ارے دور کہاں جاتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں؟ یہی مراد آباد کی سرزمین ہے, اور اس سرزمین پر ایک اللہ رب العزت کا ایسا بندہ جو اپنے وقت کا عظیم عاشق رسول تھا, جسے دنیا, اور وہ بھی اللہ اکبر, مجاہد حریت, مجاہد آزادی, 1857 کا وہ عظیم ہیرو جس نے انقلاب میں اپنا خون جگر دے کر کے اللہ اکبر اسی ملک کی آزادی کے لیے بنیادیں فراہم کی, اسے دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. آپ جانتے ہیں ان کے مزار مقدس سے روڈ ہو کر کے گزر رہی تھی, اور اللہ اکبر جب کھدائی ہوئی تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کافی مراد آبادی کا جسم تو جسم محفوظ تھا, لیکن کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا تھا. یہ کس کی زندگی ہے؟ اللہ اکبر, یہ اللہ کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے, یہ اللہ اور رسول کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے. کافی مراد آبادی کا ذکر آیا تو ایک بات میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ مراد آباد کے قریب کا علاقہ ہے, بلکہ مراد آباد کا ایک حصہ ہے. تھوڑا سا یاد رکھنا, ہم نے اپنے اسلاف کو بھلایا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہم بہت عشق رسول کی بات کرتے ہیں, ہم بہت محبت رسول کی بات کرتے ہیں, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے علماء موجود ہیں. حضرت مفتی صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہے. اگر میں غلطی کروں, حالانکہ میرا کوئی علمی معیار نہیں, میرے تقوی کا کوئی معیار نہیں, میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں, علمی حیثیت بھی میرے پاس کچھ نہیں, لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, جتنا ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں اتنا عشق مصطفیٰ میں ہم کمزور ہیں. یاد رکھنا, جس دن مسلمان سچا عاشق رسول بن جائے, ہم نعرے والے عاشق بنے, ہم کھچڑے اور شربت والے عاشق بنے, ہم بریانی والے عاشق بنے, لیکن ہم نے سچے عشق رسول کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھایا. بڑی معذرت کے ساتھ آج لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو بہت لگ رہے ہیں, مجھے اس نعرے سے کوئی اختلاف نہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے. کبھی سوچا لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یا رسول اللہ میں حاضر
حاضر ہوں. حضور کہہ رہے ہیں نماز کے لیے آ. کیا کبھی کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں؟ حضور بلا رہے نماز کے لیے آ. وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا. وہاں سے غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے ماں باپ کے حقوق ادا کر. وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے ہیں اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کر. وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور صلہ رحمی کے لیے فرما رہے ہیں. وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور بیوی کے ساتھ اس نے سلوک فرما کا حکم فرما رہے ہیں. وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں. وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. وہاں سے تو غیر حاضر ہے. پھر کس منہ سے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے؟ ہر نیکی کی جگہ سے تو غیر حاضر ہے اور پھر کہاں تو حاضر ہونے کی بات کر رہا ہے؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم نعرے والے عاشق بنے, ہم لوگ اپنی طبیعت کے عاشق بنے, مگر یاد رکھو عشاق تو وہ تھے کہ جب رسول اللہ کے منادی نے اعلان کیا چلو مصطفیٰ جان رحمت سروں کے نذرانے کو لے کر کے بلا رہے ہیں, تو پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے وہ جوان آ جاتا ہے. وہ سر کٹانے آ جاتے تھے, ہم سر جھکانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے. حضرت کافی مراد آبادی کی بات چل رہی تھی. ہم وہ کیسے عاشق تھے, کیسے عشاق میں سے تھے. اللہ اکبر. جب ان کو پھانسی کی سزا وہ لوگوں نے اپنے طور پر دینے کی کوشش کی, حالانکہ وہ کوئی سزا نہیں تھی. عشق کی سزا نہیں ہوتی, عشق میں تو مزہ ہوا کرتا ہے. حضرت نظمی مہریروی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. کہتے ہیں عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو. عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو, پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے. پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے. حضرت کافی مراد آبادی سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر, ہر مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے, ہر پھانسی جس کو دی جاتی ہے, جس کی گردن پہ تلوار رکھی جاتی ہے, جس کو دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے, اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے اے کافی تم بھی بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں تو صحیح, اب زندگی باقی نہ رہے گی, زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا, اب زندگی کی رانائیاں نہ رہے گی, زندگی کی بہاریں اجڑ جائے گی, اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کافی تمہاری آخری خواہش کیا ہے. دیکھو عشاق ایسے ہوتے ہیں, انقلاب ان سے آتا ہے, انقلاب ایسے لوگ بپا کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب حضرت کافی مراد آبادی کو کہا گیا آخری خواہش کیا ہے, تو فرماتے ہیں پوری زندگی اپنے نبی کی نعت لکھتا رہا, آخری خواہش یہی ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے میں اپنے نبی کی ایک نعت میں اضافہ کرتے جاؤں. اور آپ اندازہ کریں یہ زمین اہل علم کی زمین ہے. ان سے پوچھو اگر بچہ پاس میں بیٹھ کے رو رہا ہو تو اگر شیر کی آمد ہوتی ہے تو کسی کے رونے کی آواز ہی سے شیر کی آمد ختم ہو جاتی ہے, اشعار پھر ذہن میں نہیں آتے. لکھنے کے لیے سکون چاہیے, لکھنے کے لیے یکسوئی چاہیے, لکھنے کے لیے ماحول اچھا چاہیے. یہی تو لکھنے کا طریقہ ہے, تبھی تو اشعار تخلیق ہوتے ہیں, تبھی تو اشعار جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں. لیکن جس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہو اور پھر کہا جا رہا ہے آخری خواہش, تو فرماتے ہیں نہ بچے یاد آ رہے ہیں, نہ بیوی یاد آ رہی ہے, نہ مرید یاد آ رہے ہیں, نہ دوست یاد آ رہے ہیں, نہ احباب یاد آ رہے ہیں. یاد آیا تو اللہ کا محبوب یاد آیا, اسی کو عشق کہتے ہیں. یاد آیا تو خدا کا محبوب یاد آیا. کہتے ہیں ایک نعت لکھنا چاہتے ہیں, لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر اس عاشق مصطفیٰ نے جو آخری نعت لکھی ہے کوئی اس میں نقص نہیں نکال سکتا. اللہ اکبر. ایسا لگتا ہے عشق اور ادب دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آ رہے ہیں. ادبی رانائیاں ایسی اور عشق کا معیار اللہ اکبر, بلکہ یوں کہیے عشق کا جبریل مکمل اپنے
سدرا پر نظر آ رہا ہے. اس شان کے ساتھ نعت لکھی ہے اور وہ مشہور زمانہ کلام یہ ہے: کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک بے نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں کافی نے کل کہا تھا، انگریزوں کے لیے کہا تھا، اور میں آج اس عاشق رسول عالم ربانی کے اس مصرے کو آج کے فرعونوں کے لیے پڑھتا ہوں. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، تاجدار دو عالم کانفرنس، انجمن غلامان غوث و رضا. نعرہ تکبیر، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. سبحان اللہ، سبحان نام اللہ. شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے. کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. جب کافی نے یہ نعت لکھی، انگریز جل بلا گیا، تیش میں آ گیا، کہا اس کو اب آسانی سے مرنے نہیں دیں گے، اس کو صرف پھانسی کی سزا نہیں دیں گے، اس کے دل و دماغ میں عشق کا سودا اتنا سمایا ہے، اب اس کو بہت درد اور دکھ دے کر کے ماریں گے. یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں آج کے تناظر میں دیکھو، آج کے ظلم زیادتی کے ماحول میں دیکھو. کافی کو کہا آسانی سے نہیں ماریں گے اور دکھ دے کر کے ماریں گے. دکھ کیا دیں گے؟ اس زمانے میں جو استریاں ہوتی تھی وہ کوئلے کی ہوتی تھی، اندر کوئلے ڈال کر اس کو گرم کیا جاتا تھا. حضرت کافی مراد آبادی کو کوئلے کی استری کے اندر کوئلے ڈال کر جب آگ دہکائی گئی تو کافی کے بدن پر وہ استری چلائی گئی، جسے آپ آئرن کہتے ہیں، جسے پریس کہتے ہیں، وہ استری حضرت کافی کے بدن پہ گرم گرم چلائی گئی. جب کافی کے بدن پہ گرم گرم چلائی گئی، ادھر وہ استری چل رہی تھی اور ادھر عالم بیداری میں کافی کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ موجود. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے رسول حالت بیداری میں کافی کو اپنا جلوہ دکھا رہے تھے. کافی رو پڑے اور کہتے آقا میں نے دیر کر دی، کاش مجھے معلوم ہوتا یہ صدمہ اٹھا کر آپ نظر آتے ہیں تو میں اس طرح چلوانے میں اتنی دیر کیوں کرتا، یہ کام میں پہلے کر دیا ہوتا، جلوہ یار پہلے نظر آ جاتا. آپ اندازہ فرمائیں، لیکن کسی کے دل
دل کے تار مدینے کی سرکار سے اتنے مضبوطی سے جڑے تو ہوں کہ پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی انہیں مصطفیٰ جان رحمت یاد آئے, حضور کا ذکر یاد آیا. بڑی معذرت کے ساتھ ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن حضور ہمیں کب یاد آتے ہیں؟ ان کو پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی حضور یاد آ رہے ہیں. حضور کو وہ وہاں بھی نہیں بھولے, پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی نہیں بھولے. آپ سے پوچھتا ہوں, حضور ہمیں کب یاد آتے ہیں؟ آقا ہمیں کب یاد آتے ہیں؟ جب چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے کی تیاری کرتے ہو تب آقا یاد آتے ہیں. نرم نرم گدوں پر لیٹ کر جب گندی فلمیں دیکھتے ہو تب آقا یاد آتے ہیں. اللہ اکبر. جب چوریاں کرتے ہو تب آقا یاد آتے ہیں. جب سود کے دھندے کرتے ہو تب آقا یاد آتے ہیں. بتاؤ حضور ہمیں کہاں یاد آتے ہیں؟ جو قوم اپنے نبی سے یوں جفا کرے, جو قوم اپنے نبی سے یوں بے وفائی کرے, جو قوم اپنے نبی کے دل کو نشتر لگائے, یاد رکھنا تمہارے چہرے پہ چلنے والے وسترے تمہارے چہرے پر اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنا قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں. جو قوم سجدوں کو ترک کر کے, جو قوم مسجدوں کو ویران کر کے قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھائے, اس قوم کو عزت کی سانس لینا نصیب ہوگی, اس قوم کو وقار نصیب ہوگا, اس قوم کو عزتیں نصیب ہوگی. سن لو, ہم کسی مردہ نبی کے ماننے والی قوم نہیں, ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہمارے آقا زندہ ہیں, اور صرف زندہ نہیں بلکہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اب بتاؤ, جب آقا ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں, اللہ اکبر, جب ایک بیٹا اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیتا ہے تو اس کے ماں کا دل کتنا دکھتا ہے, تو شراب کی بوتل بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کر جتنا ماں کا دل دکھتا ہے اس سے زیادہ شراب پینے والے کو شراب پیتا دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. جب تم اپنے چہروں سے داڑیاں مڈاتے ہو نا تو اس وقت میرے آقا کے دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے, کیونکہ ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے کروڑوں درجہ زیادہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے پیار کیا ہے. مجھے حیرت ہے, اللہ اکبر, ہر پیار کرنے والے کے بدلے میں ہم نے پیار دیا, ہر محبت کے بدلے میں ہم نے محبت دی. اللہ اکبر. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے جیسے کسی ایک انسان سے پیار کیا, اس کے پیار میں رات رات بھر جگتے رہے, اس کو تحفے دیتے رہے, اس کی وجہ سے سب سے تعلق توڑ لیا, اس کی وجہ سے نیند گئی, چین گیا, قرار گیا, سکون گیا, بڑی معذرت کے ساتھ اپنے جیسے انسان سے پیار کیا, اس پہ سب قربان کیا, اور آمنہ کے لال سے پیار کیا تو صدموں کے سوا رسول اللہ کو دیا کیا؟ نماز چھوڑ کر انہیں تکلیف پہنچائی, داڑیاں مڈا کر انہیں تکلیف پہنچائی, حرام دھندے کر کے انہیں تکلیف پہنچائی, عورتوں پر بدکاری کی نظر ڈال کے انہیں تکلیف پہنچائی. اللہ اکبر. اور پھر اس رسول نے ہم سے پیار کتنا کیا. ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے تھے, ہماری پیدائش سے 14 صدیاں پہلے جس نے ہمارے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی دعائیں کی. اس طرح ام المومنین کہتی ہے, اگر میری قوم اس کو محسوس کرتی ہے تو محسوس کر لے, میں تو یہ جرات کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں, میرے نبی نے اپنی امت سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی ہے. بے شک, بے شک, حق حق, سبحان اللہ. بے شک, یہ کسی نبی کی شان نہیں, ہر نبی شان والے, عزت والے, مقام والے, مرتبے والے, لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا. اگر آپ اس کو سن سکتے ہیں تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. محسوس کرو میری قوم کے جوانوں, حضرت نوح کی قوم نے جب نوح کو ستایا تو نوح نے کہا مولا ان کو ہلاک کر دے, ڈبا دے ان کو, ایسا طوفان بھیج کے یہ غرق ہو جائیں, ان کا کوئی نہ بچے. یہی ہوا. حضرت لوط کو قوم نے ستایا, لوط علیہ السلام نے عرض کی مولا ان پہ پتھروں کی برسات کر دے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی گئی,
صالح علیہ السلام نے قوم کے لیے دعائے ضرر فرمائی، ہلاکت کی دعا فرمائی، مولا انہیں ہلاک کر دے، اور ہو گئی وہ قوم ہلاک۔ ان کی پوری داستان قرآن میں موجود ہے۔ جی صالح علیہ السلام پہ میرے ماں باپ قربان، واللہ کسی نبی کی ادنا سی توہین کفر ہے، لیکن میں یہاں پر صرف تقابل کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو آپ کے معجزے کے ذریعے سے پہاڑ سے نکلی تھی، اس کی کونچیں کاٹی گئی تو آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ حضرت صالح کو زخمی نہیں کیا، صالح کے معجزے اور دعا کی برکت سے جو اونٹنی آئی تھی، جسے قرآن ناقۃ اللہ کہتا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی، اللہ نے عذاب نازل کیا۔ لیکن اب دوسری طرف میرے آقا کو دیکھو، ہمارے نبی کو دیکھو، سب نبی شان والے، سب عزت والے، سب ہمارے آقا، سب ہمارے مولا، لیکن اپنے نبی جن کی وجہ سے ہم نے ان سارے نبیوں کا پتہ پایا، سبحان اللہ، طائف کی وادیوں کے اندر، طائف کی وادیوں میں جی میرے آقا اللہ کا پیغام لے کر پہنچے، کوئی ساتھ نہیں، کوئی ساتھ نہیں، آقا اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچے، وہاں کے مالداروں سے، سرداروں سے ملاقات کی، کہا کہ اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، تو ان بدبختوں نے جواب دیا کیا تو ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ، اس طرح کی گستاخانہ باتیں ان بدبختوں نے کی۔ اسی پہ بس نہیں کیا، جو طائف کے اوباش لڑکے تھے ان کو میرے آقا کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان کے بارے میں چلاؤ، غلط جملے چلاؤ۔ کیا غلط جملے تھے اب اس کو نقل نہیں کرتا، وہ چلاتے تھے اور حضور پہ پتھر مارتے تھے، حضور پہ پتھر مارتے تھے، کبھی سر پہ پتھر لگے، کبھی بدن پہ پتھر لگے، اور پھر لکھا ہے سیرت نگاروں نے، اتنا خون بہا آمنہ کے لال کا، اتنا خون بہا میرے اور آپ کے آقا کا کہ حضور کا پورا وجود لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ نالین شریف خون سے بھر گئی۔ بتقاضۂ بشریت جب میرے آقا پر گشی کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور بیٹھ گئے زمین پر، اللہ کے حبیب زمین پر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، جب گشی کی کیفیت میں میرے آقا زمین پر بیٹھے ہیں تو دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے حضور کو انہوں نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پھر پتھروں کو آقا کی پنڈلیوں پہ مارنا شروع کیا۔ آپ تھوڑا تصور میں لائیں، آپ ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر، مراد آباد والوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا اپنی نبی کی محنتوں کا احساس کرو۔ یہ اذانیں ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچی، یہ دین ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچا، یہ قرآن جو اس پہ دھول تہ بتہ جمتی جا رہی ہے اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچا۔ ان قربانیوں کو تو دیکھو، آپ کیا سمجھتے ہو چاند کے ٹکڑے ہوئے اور دین پھیل گیا، سورج پلٹا اور دین پھیل گیا؟ چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے، سورج کا پلٹنا برحق ہے، مگر سن لو، یہ جو دین پھیلا ہے صرف معجزات دکھا کر نہیں، معجزات سے زیادہ حضور کی محنتوں سے پھیلا ہے۔ اور وہ محنتیں کس ٹائپ کی ہے، وہ محنتیں کس انداز کی ہے؟ آقا علیہ السلام پہ گشی کی کیفیت ہے، میرے نبی پر گشی کی کیفیت ہے، اور دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے اور پنڈلیوں پہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ کبھی پنڈلی پر کوئی چیز لگے نا، اسے پنڈلی کہتے ہیں، یہاں پہ گوشت کم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کو یوں مارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، غیرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور پھر اللہ بلبل سدرہ سید الملائکہ جبریل امین کو بھیجتا ہے، محبوب کی مرضی تو پتا کرو، محبوب کیا چاہتے ہیں؟ جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور فرماتا ہے اگر آپ چاہیں ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور طائف والوں کو پیس دیا جائے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اس وقت میرے نبی نے کہا تھا جبریل، کن کے لیے؟ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، نعت پڑھنے والوں کے لیے نہیں، تعریف کرنے والوں کے لیے نہیں،
حضور کی محبت کا اظہار کرنے والوں کے لیے نہیں، نفرت کرنے والے، پتھر مارنے والے، حضور کا مذاق اڑانے والے، جب ان پر عذاب آ رہا تھا اور محبوب کے حکم کا انتظار تھا، جبریل کو کہ محبوب کہتے کیا ہیں، تو آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سبحان یہ اللہ۔ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، توجہ، یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، جی جی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے کہا اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، جو کافروں کے لیے بھی اس طرح ہلاکت کی دعا نہ کرے، ان سے محبت کا یوں اظہار کرے۔ اس آقا کو اپنی ایمان والی امت سے پیار کتنا تھا، بس اتنا۔ اپنی بات سمیٹ لوں اس لیے کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ دیر سے بیٹھے اور وقت بھی مکمل ہونے کے قریب ہے، شاید 12 بجے تک کا ٹائم تھا اور اب 12:30 سے بھی زیادہ تجاوز ہو رہا ہے، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، محسوس کرنا، گھر جا کے سوچنا، سب کی محبتوں کا احساس کیا، سب کی محبتوں کا۔ حضور نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کی، ہماری ماں ہم سے اتنا پیار نہیں کر سکتی۔ میری قوم کے ان جوانوں کو میں کہتا ہوں، رات رات بھر فلم دیکھنے والے، اگر تو فلم دیکھ رہا ہے تو میری ان باتوں کو گھر جا کر سوچنا۔ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے، اگر تو دیکھ رہا ہے تو ذرا یہ سوچنا، غور کرنا، سوچنا، غور کرنا کہ جس نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کیا، پوری پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی۔ جب مغفرت کی دعائیں کرنے کھڑے ہوتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے۔ ام المومنین اماں عائشہ کہتی ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیر پھٹ جائیں گے اور اس سے خون نکلنے لگے گا۔ میں کہتی تھی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے، اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین کہتی ہے ایک دن میں نے حضور کو دیکھا کہ بیٹھ کر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر میں نے عرض کی آقا آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے؟ تو آقا فرماتے عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا، میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتاؤ، ہر ایک کو محبت کے بدلے میں محبت دینے والوں، نبی کو محبت کے بدلے میں صدمے کے سوا اس امت نے دیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، کیوں نہ لوگ نفرت کریں، ہم نے نبی کو بدلے میں کیا دیا؟ میرے آقا کی محبت کا احساس کر سکتے ہو؟ صاحب معارج لکھتے ہیں، صاحب معارج اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور آ کر کے عرض کر لگی بابا آپ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، قاب قوسین کی منزلوں پر پہنچے، آقا اللہ نے آپ سے جو باتیں کی نہ اللہ نے بتائی نہ کبھی آپ نے بتائی، اللہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ جو وحی کرنی تھی اپنے بندے خاص پہ کی، کوئی اس کی وضاحت نہیں، کیا کی، کیا باتیں کی، کیا راز کی باتیں ہوئی۔ بابا آپ تو بتائیں نا کہ اللہ نے آپ سے راز کی کیا باتیں کی، آپ بتائیں۔ ارشاد ہوا فاطمہ تم نے پوچھا ہے اس لیے بتاتا ہوں، مگر ایک ہی بتاؤں گا، سب نہیں، صرف ایک بات بتاتا ہوں۔ جو باتیں ہوئی کعبہ قوسین میں پہنچ کر جو باتیں ہوئی، ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں۔ سیدہ نے پوچھا بابا کیا؟ ارشاد ہوا میری بیٹی جب میں کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا، کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا، کہہ سکتے ہیں وہاں تو عرف طرف ہی نہیں، وہاں تو دوئی کی جگہ ہی نہیں، یوں کہہ لیں کہ جلوہ ظاہر لمعے باطن میں فنا ہوا، ذل ذات عین ذات میں فنا ہو گئی، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا،
ابھی بھی دنیا سوچ رہی کون گیا کون گیا کون گیا, اور قیامت تک کے یہی سوچتی رہے گی کون گیا کون گیا کون گیا. لیکن عشق و محبت کا امام کہتا ہے وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت تاجدار دو عالم کانفرنس, سرزمین پیپلسانہ, سرزمین پیپلسانہ, حضور سید صاحب قبلہ. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو ہو جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. کمال امکان کے جھوٹے نقطوں, تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگوں کو ابھی تک حیرت ہے کہ وہ وہاں گئے کیسے, وہاں گئے کیسے. میں نے کہا جانے پہ کیوں تجھے ٹینشن ہے, ہمیں تو اب تک یہ حیرانی ہے کہ وہ آئے کیسے تھے. تجھے جانے کا حال تجھے پریشان کرتا ہے, ہمیں آنے کا حال پریشان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر جانا یہ حیرت نہیں ہوتا, اپنے گھر سے واپس آ جانا یہ حیرت کی بات ہوتی ہے. ارے وہ تو آئے کہاں سے تھے. جگہ جگہ قرآن بار بار کہتا ہے کہاں سے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ ارسلہ بتا رہے تھے آئے کہاں سے, ان کا رسول ہونا بتا رہا ہے وہ آئے کہاں سے تھے. قد جاکم من اللہ نور, من اللہ من اللہ من اللہ. کوئی چھوٹا سا عربی کا طالب علم بھی کہے یہ من اللہ کیا ہوتا ہے. جی 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 جی, کیا تو بات جب من اللہ گئے, من اللہ آئے من اللہ, تو اگر گئے اللہ تو کیا تکلیف ہے جی, کیا تکلیف ہے. لیکن بہرحال میرا عنوان وہ نہیں عرض کر رہا تھا. سیدہ کائنات نے پوچھا بابا کیا باتیں ہوئی. ارشاد ہوا بیٹی جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 بار کہا. سبحان اللہ. بات اس پہ مکمل کرتا ہوں, گھر جا کے سوچنا. اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا ابھی صرف وقت کی قلت کی وجہ سے, لیکن گھر جا کے سوچنا اور پھر سوچنا کہ دنیا ہم سے نفرت کیوں کر رہی ہے. جی ظالمو. اچھا بولوں, مجھے پتا تھا کہ 12 بجے ختم ہو. نہیں حضرت بولیے بولیے. بڑی مہربانی نوازش, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تو بڑی نوازش, جتنا چاہے اتنا بولیے حضرت. بہت شکریہ. جتنا چاہے اتنا بولیے. اچھا ٹھیک. جی جی, جتنا چاہے اتنا. میرے اللہ نے 70,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. کتنی مرتبہ؟ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. خدا کا جلوہ سامنے ہو, جلوہ یار, اللہ کا وجہ کریم. حالانکہ ہم پھر کہتا ہوں آمنے سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے کی بات نہیں کرتے, لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کیف کے پر جہاں جلے, کوئی بتائے کیا کہ یوں جہاں کیف کے پر جلتے ہیں بلبل سدرا کو تک پتا نہیں کہ وہاں ہوا کیا ہے. میرے امام کہتے ہیں گنچ جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں. گنچ جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں, بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. سبحان جہاں اللہ. جبریل کو بھی پتا نہیں چلتا, وہ حضور کی معراج ہے. دائیں بائیں آگے پیچھے کی بات نہیں, لیکن صرف سمجھانے کے لیے خدا کا وجہ کریم دیکھ رہے ہیں, اللہ کا وجہ کریم دیکھ رہے ہیں, خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. اور جلوہ دیکھتے ہوئے خدا فرما رہا ہے, جلوہ دکھاتے ہوئے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, مانگو کیا مانگتے ہو, مانگو کیا مانگتے ہو, مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ الزہرا مچل گئی, کہا بابا پھر آپ نے کیا کیا مانگا. جب اس نے 70 بار کہا کہ 70,000 بار کہا کہ مانگو کیا مانگتے, تو آپ نے کیا کیا مانگا. آقا فرماتے بیٹی
وہ جب جب کہتا مانگو کیا مانگتے ہو تو ایک ہی جواب دیتا میری امت کو بخش دے، اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری امت کو بخش دے، کیا بات ہے، میری امت کو بخش دے۔ بیٹی اس نے 70,000 بار کہا مانگ، پیارے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں 70,000 بار ایک ہی بات کرتا رہا، میری امت کو بخش دے۔ اب یہاں میں اس پر ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، خدا کو دیکھ کر جو ہمیں نہ بھولے، خدا کو دیکھ کر، مراد آباد والوں، پیپلز تھانہ والوں، جی جی، محسوس کرو اس کو، گرد نواز سے آنے والوں محسوس کرو، جو خدا کو دیکھ کر، خدا کو دیکھ کر، خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولے۔ ہم کون؟ شرابی ہم میں، جواری ہم میں، زانی ہم میں، پاپی ہم میں، گنہگار ہم میں، تاش کے پتے کھیلنے والے ہم میں، جوا کھیلنے والے ہم میں، ہمیں پاپیوں کو نہ بھولے۔ آپ نے کہا امین القادری یہ کون سی بات ہے، خدا کو دیکھ کے ہمیں نہ بھولے؟ میں نے کہا سن، اب لوگ کعبہ دیکھ کر وطن بھول جاتے ہیں، آئے ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، دماغ میں منصوبہ لے کر جاتے ہیں کہ یہ مانگوں گا اللہ سے، یہ مانگوں گا یہ اللہ سے، مانگوں گا، جی، جی، یہ جی، اللہ جی۔ کی عزت کی قسم، جب میں پہلی مرتبہ گیا اور میری نظر کعبے میں پڑنے والی تھی، میں نے دماغ کی فہرست میں اتنے نام لکھے تھے، اتنی حاجتیں لکھی تھی، مگر میرا اللہ جانتا ہے کہ جب کعبے پہ نظر پڑی تو میری زبان نہ کھل سکی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میں حقیقت میں ہوں۔ بے شک۔ اللہ اکبر، لوگ کعبہ دیکھ کر کے اپنی حاجتیں بھول جاتے ہیں، جی، بے شک۔ وطن بھول جاتے ہیں، لیکن یہ رب کعبہ کو دیکھ کر اپنی پاپی امت کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ کتنا پیار۔ دوسری بات، اہم بات کی طرف آئیے، اللہ کو دیکھ کر، اللہ کو دیکھ کر پاپیوں کو یاد کیا، یعنی امت کا پیار کتنا۔ ارے اللہ کو دیکھ کر لوگ، اللہ کو دیکھنا تو بڑی بات، 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو۔ اور وہ کون ہستی ہے؟ جب کہا ربی ارنی انظر الیک، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کہا تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی، تجلی 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی تو موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے اور زمین پر بے ہوش ہو کر آ گئے۔ تو جو 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھے تجلی، وہ اپنے آپ کو بھول جائے، اور جو بے حجاب اور بے نقاب دیکھے، اتنے قریب سے دیکھے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، سبحان اور اس کے اللہ۔ باوجود بھی ہمیں یاد رکھے تو ہم سے پیار کتنا ہے۔ لیکن اب پلٹ کر ایک سوال، جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، ہم پاپیوں کو، خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، ہم فلموں میں اس کو بھول گئے، فلم دیکھ کر اس کو، وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، ہم فلموں میں دیکھ کر، فلموں میں گھوم کر ان کو بھول گئے، گم ہو گئے فلموں میں۔ وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، میری قوم زنا کے اڈوں پر جا کر انہیں بھول گئی۔ کیا ہوگا؟ تباہی نہیں ہوگی؟ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے، بس ایک، جس کا دل دکھا کر یہ مصیبتیں مول لی ہے اسے خوش کرو، ان سے معافی مانگو، جی، انہیں راضی کرو، حضور کو راضی کر لو، حالات بدلیں گے، انقلاب آئے گا۔ اور ہمیں ڈرنے کی، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، حالات کہیں بھی کچھ بھی، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے ملک کی کسی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا، کہیں کچھ ہو، چڑیا کوے نہ بنو، عقاب بنو عقاب۔ ہاں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے خدا کی عبادت نہیں کرتے، ہم رب محمد کی عبادت کرتے ہیں۔ اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ جو فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے،
نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، ابو جہل کو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اللہ اکبر، ابو لہب کو عبرتناک موت عطا کرتا ہے، اس کی بیوی کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑتا ہے اور وہ بدترین حالات میں ہلاک ہوتی ہے۔ اپنے اللہ سے صرف رابطہ جوڑنے کی ضرورت ہے، یا جو رشتہ کمزور ہو چکا ہے نا، اس رشتے کو پھر سے دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا، اللہ رسول سے رشتہ مضبوط کرو، سب سے رشتے مضبوط کرنے چلے، اللہ رسول سے رشتہ کیوں کمزور کر رہے ہو؟ مگر یاد رکھنا، اللہ سے رشتہ کیسے جڑے گا، اللہ سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا، رسول پاک سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے، توبہ کر کے نکلو، اللہ کی طرف پلٹو۔ کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، دوسری طرف نہ جاؤ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے معافی مانگو۔ یاد رکھنا، میرا اللہ جلدی ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی منانے کے لیے آ جائے تو وہ جلدی سے راضی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، گناہوں کے اندر نہ کوئی عزت نہیں ہے، گناہوں میں کوئی سکون نہیں ہے، گناہوں میں کوئی قرار نہیں ہے، گناہ تباہ کرتے ہیں، گناہ برباد کرتے ہیں، گناہ ہلاک کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ سب سے آسانی سے اگر کوئی مانتا ہے تو وہ میرا اللہ ہے۔ سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ آؤ آنسوؤں کی سوگات پیش کرو، صرف آنسو کے 2 قطرے، اپنی آنکھوں کے آنسو کے 2 قطرے اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے طور پہ پیش کر دینا تو اقبال کے شعر میں ترمیم کرتے ہوئے کہتا ہوں، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے عرق میرے، عرق انفعال کے، شرمندگی کے 2 قطرے پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ گڑ گڑاؤ نا اللہ کی بارگاہ میں، سب کے پاس گڑ گڑانے والے، کبھی رب کے پاس گڑ گڑا کے دیکھ، ہمارے مسائل کا حل اللہ اکبر تعویذات میں نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل نفلی وظائف میں نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل گناہوں سے توبہ کرنے میں ہے۔ جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے کوئی وظیفہ کارگر نہیں ہوگا، جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے کوئی تعویذ اثر انداز نہیں ہوگا، جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے حالات بدلیں گے نہیں۔ آؤ توبہ کریں، آؤ زندگی کو بدلیں، آؤ زندگی میں انقلاب بپا کریں۔ ایک مجذوب بزرگ جو ہے وہ بستی میں اعلان کرتے پھر رہے تھے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب ان کو قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں روتے ہوئے کہہ رہے تھے، اللہ ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کسی نے کہا، بابا بستی میں کہتے ہو کہ اللہ سے صلح کر لو اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، بستی میں لوگوں کو اللہ سے صلح کرنے کے لیے کہتے ہو اور قبرستان میں اللہ کو بندوں سے صلح کرنے کے لیے کہتے ہو۔ تو اس مجذوب نے کہا بھری اور پھر فرمایا، جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ اس سے فرماتا ہے میرے بندے معافی مانگ لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں، بلکہ میرا اللہ تو ایسا کریم ہے۔ اللہ اکبر، ہر رات کے آخری حصے میں وہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور پکار کر اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندو مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگ لو، میں تمہیں عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے رات کے پاپیوں، صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے، اپنے جرائم سے توبہ کر لو۔ لیکن ہم تو رات کے 3 بجے تک کے فلمیں دیکھ کر، لہو و لعب میں ڈوب کر، جرائم کر کے ایسے سوتے ہیں کہ پھر فجر بھی بستر میں جاتی، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تب بھی میرا اللہ رحمت کی چادر پھیلا کر کہتا ہے میرے بندو مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگ۔ اے دن کے پاپیوں، اس سے پہلے کہ دن ختم ہو جائے مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ مجھے بتاؤ، اللہ اپنے بندوں سے کہتے، تو مجذوب بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے معافی مانگ میں تجھے معاف کروں،
لیکن جب وہ مر کر عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تب بندہ کہتا ہے مجھے معاف کر، اس وقت اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اللہ سے معافی مانگ، اور کتنا ہی پاپ کیا، کتنا ہی بڑا جرم کیا، کتنے ہی گناہ کیے، ایک بار معافی مانگو، مانگ کے دیکھو معافی، پکار کے دیکھو اس کو۔ سب کو پکارا نا، ذرا رب کو پکار کے دیکھو۔ سب کے دروازے پہ دستک دی، ذرا میرے اللہ کے دروازے پہ بھی دستک دے کے دیکھو۔ سب کے لیے رویا نا، ذرا اللہ کے لیے رو کے دیکھو، اس کے لیے آنسو بہا کے دیکھو۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ سے بڑھ کر ہم پہ کوئی مہربان نہیں، اللہ سے بڑھ کر ہم سے کوئی زیادہ پیار کرنے والا نہیں۔ آؤ اللہ کو راضی کریں، آؤ اللہ کو منائیں، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات مجھے یاد آئی، اللہ اللہ، حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ کیسا کریم ہے بندوں پہ، کیسا مہربان ہے، بندوں سے پیار کیسے کرتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہوئی، اور جب بارش بند ہو گئی تو قوم موسیٰ کلیم کے پاس آئی اور کہنے لگی بارش رک گئی، کچھ کیجئے۔ موسیٰ کلیم نے فرمایا علیہ السلام کہ تم سب اکٹھا ہو جاؤ، ہم شہر کے کنارے پہ چلیں گے، وہاں دعا کریں گے، اللہ سے بارش مانگیں گے۔ 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا، 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا، اللہ سے دعا کی، ارشاد ہوا کلیم تمہاری دعا مقبول ہے، لیکن ایک بندہ اس میں ایسا، اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال تک مجھے ناراض کیا ہے، میرا نام تک نہیں لیا ہے، ہم اس سے ناراض ہیں، اسی کی وجہ سے بارش روک رکھی ہے، جب تک اس بدبخت کو نہیں نکالو گے بارش نازل ہونے والی نہیں۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ بندہ کہاں ہے، کون ہے؟ ارشاد ہوا آواز لگاؤ، آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارے کرم پر ہے۔ حضرت موسیٰ نے آواز لگائی، اے وہ انسان، اے وہ شخص جس نے 40 سال تک خدا کو ناراض کیا، اللہ کا نام تک نہ لیا، خدا کا ذکر تک نہ کیا، گناہ پہ گناہ، جرائم پہ جرائم کرتا رہا، نکل جا یہاں سے، تیری وجہ سے بارش رکی ہے۔ تو بندہ ہوشیار تھا، ہوشیار تھا وہ بندہ، ادھر ادھر دیکھا، سب ادھر ادھر دیکھ رہے کون نکلتا ہے، کون نکلتا ہے، کون نکلتا ہے۔ اس نے اپنے سر پہ چادر ڈالی اور چادر ڈال کے چپکے چپکے کا، یہی فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے جھوٹے خداؤں میں اور سچے خدا میں۔ جھوٹوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ناک سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، سچے خدا کی شان یہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کو نہ جگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ سوتا نہیں، اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ اونگ سے بھی پاک ہے، وہ سونے والے اور ہے، کسی نشے میں بدمست ہے۔ میرا سچا رب، اور وہ سچے رب کون؟ رب محمد۔ ہاں، ہم کسی خدا کو نہیں جانتے، نہ کسی خدا کو مانتے ہیں، ہم اسی خدا کو مانتے ہیں جسے رب محمد کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی خدا نہیں رب محمد کے سوا۔ رب محمد کو اس نے پکارا کس شان سے، 40 سال تک پاپ کرتا رہا، جرائم کرتا رہا، سر پہ چادر ڈال کے چپ کے کہتا ہے اللہ اگر اس مجمع سے میں نکلوں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، بے عزت ہو جاؤں گا، یہ مجھے مار بھی ڈال سکتے ہیں کہ تیری وجہ سے بارش رکی، مولا مجھے رسوا کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے، مجھے ذلیل کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے؟ اگر میں ذلیل ہو جاؤں گا تو تیرا کوئی فائدہ تو نہیں، اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا کوئی نقصان بھی نہیں، اگر تو مجھے معاف کرے تو تیرا کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر معاف کر دیا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں، آج بچا لے مجھے، زندہ باد زندہ آج باد، بچا لے مجھے، میری عزت بچا لے، مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تجھے ناراض کیا، لیکن میں نے تیرا کبھی نام بھی نہیں لیا، مولا آج معاف کر، بچا لے، میری عزت بچا لے، معاف کر دے مجھے۔ اور جب عزت پہ بنائی تو 2 آنسو نکلے جذبات میں، اور وہ گال پر آئے، اور ابھی وہ ڈھلکے بھی نہیں تھے، کالی کالی گھٹائیں چھا گئی،
اور ایسا برسا کہ جل تھل کر دیا. لوگ نہا گئے پانی میں. موسیٰ کلیم نے آسمان کی طرف رخ کیا, کہا مولا یہ تو کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں برسائیں گے نہیں. کوئی نہیں نکلا, برسا کیوں؟ ارشاد ہوا موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا برسایا اسی کے صدقے میں. سبحان اللہ. اسی کے صدقے. وہ مردود سے چند سیکنڈ میں محبوب ہو گیا. اے ہے سبحان اللہ. کہاں تو مردود اور چند سیکنڈ میں محبوب. چند لمحات میں انقلاب کیسا. ارشاد ہوا معافی مانگ لی, معافی طلب کر لی, توبہ کر لی, معاف کر دیا ہم نے, اور اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ لی, برسا دیا. اب ذرا دیکھنا پیار کتنا کرتا ہے مسلمانوں, احساس نہیں کیا. وما قدر اللہ حق قدری. تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا. بے شک سبحان اللہ. اللہ کی قدر نہیں کی تو تمہاری قدر کیسے ہوگی؟ نبی کی قدر نہیں کی تمہاری قدر کیسے ہوگی؟ کہا کہ اسی کی وجہ سے برسایا. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا ذرا دکھانا وہ کون ہے. یہ اللہ کا پیار ہے بندوں کے ساتھ. اور پھر یہ کہتا ہوں جب موسیٰ کے امتی کے ساتھ یہ پیار ہے تو یار کے امتی کے ساتھ کیسا پیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا نا. امت محمدیہ کو کوئی خاص درجہ ہے, کوئی خاص درجہ امت محمدیہ کا, بڑا درجہ ہے. ارے درجہ یہ ہے قربان جائیں. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے لکھا ہے, کیا پیاری بات لکھی. موسیٰ کہتے ہیں مانگتے ہیں ہے نا, اور جواب کیا آتا ہے لن ترانی. منع کرتے نہیں دیں گے, جو بھی مانگا نہیں دیں گے. اور امت محمدیہ کو کیا کہا ادعونی استجیب لکم. سبحان اللہ. جو مانگیں گے دیں گے. بے وہاں شک نبی کو منع کیا اور یہاں امتیوں سے کہہ رہے ہیں محبوب کی جو مانگو گے دیں گے. تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امتی کا درجہ نبی سے بڑھ گیا. یہاں یہ ہے وہاں اصل کا معاملہ ہے, یہاں طفیلی کا معاملہ ہے. ہاں طفیلی کو بھی درجہ مل رہا ہے. طفیلی مطلب سمجھے, دیکھو اگر کوئی مزدور ہے, مزدور ٹھیلا ڈھکیلتا ہے, تو کیا کوئی وزیر اعظم اپنے گھر میں شادی کرے گا تو اس مزدور کو بلائے گا؟ بولو بھائی, بلائے گا؟ نہیں بلائے گا. وہ تو مفتی صاحب کو بلائے گا. ٹھیک, تو مفتی صاحب کی بلا کو دعوت ملی وزیر کے گھر سے, مفتی صاحب آنا, اور جس کو چاہو خادم کو لے آ سکتے ہو, کوئی پرابلم کی بات نہیں. اب مفتی صاحب کسی چپل سینے والے کا ہاتھ پکڑے کا چلو. اب ایک جامع مسجد کے امام صاحب, وہ مفتی صاحب کے برابر نہیں, ان کو نہیں بلایا وزیر نے, لیکن وہ جو چمار تھا چپل سینے والا وہ جا رہا ہے. تو معاملہ کیا ہے, وہاں اصل ہے اور یہ اصل کا طفیلی ہے نا. تھوڑی مشکل بات ہے, بعد میں آپ اپنے علماء سے سمجھنا, آپ کو بتائیں گے طفیلی کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی طفیل میں جا رہا ہے, بات سمجھے. اور آسان زبان میں کہہ دوں, ارے بڑے بڑے لوگ ان کو مرسیڈیز کار میسر نہیں, لیکن کتے مرسیڈیز کار میں گھوم رہے. وجہ کتے کے لیے مرسیڈیز کاریں بنی ہے یا کتا مرسیڈیز کاروں کے لیے؟ نہ یہ اس کے لیے نہ وہ اس کے لیے. بس بات اتنی ہے کہ یہ جس کا غلام ہے, جس کی ملکیت میں ہے, وہ مرسیڈیز کار کا مالک ہے, تو طفیلی بن کے یہ بھی جا رہا ہے. تو پتہ چلا جس کا مالک جتنا بڑا ہوتا ہے طفیلی کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے. بس اتنی بات ہے کہ جو ہمارا مالک و مولا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے, اس لیے اللہ نے سب سے زیادہ رعایت اگر کسی کو عطا کی ہے تو امت محمدیہ کو عطا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے آخری میں آئے, سب سے آخری میں یا آئے, رسول اللہ زندہ باد زندہ سب باد. سے آخری میں آئے, اٹھیں گے سب سے پہلے. بے شک سب سے آخری میں آئے, جنت میں جائیں گے سب سے پہلے. سبحان اور اللہ. سب کے جرائم بیان ہوں گے تمہارے سامنے. بنی اسرائیل نے یہ کیا, لوط کی قوم نے یہ کیا, صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا, ابراہیم علیہ السلام, سب کے دکھڑے, سب کے جرائم, سب کے برائی تمہارے سامنے آ گئی. تمہارے بعد کوئی امت ہی نہیں آئے گی تاکہ تمہاری برائی کسی تک پہنچ نہ سکے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیوں؟ کیونکہ تم میرے محبوب کی امت ہو, میرے پیارے کی امت ہو. اوروں کا حال یہ, اگر گناہ کر لے تو سزا کیا,
اپنے آپ کو قتل کر دو یہی، اور تم گناہ کرو تو توبہ کرو معافی ہے۔ تو بہرحال بات دور نکل رہی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا وہ جس نے توبہ کی ہے، رویا ہے اور توبہ قبول ہو گئی ہے، ذرا بتانا وہ کون ہے، ذرا ارشاد ہوا نہیں بتاؤں گا۔ کس کو؟ موسیٰ کلیم۔ موسیٰ نہیں بتائیں گے۔ کیوں مولا؟ موسیٰ جب تک باغی تھا، گناہ کر رہا تھا، پاپ کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا، تب بھی تو میں نے پردے ڈال کے رکھے تھے، تب نہیں بتایا تھا۔ اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے، اب بتا کر کے اس کو ذلیل کیسے کر دوں، اب بتا کر اس کو رسوا۔ یہ ہمارا اللہ ہے، ایسی محبت کرتا ہے۔ آئیے نا ہم بھی زندگیاں بدلے، توبہ کرے، زندگی میں انقلاب پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے۔ ہاں قاری، قاری صادق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد، اللہ تعالیٰ اور تمام علماء کو مبارکباد کہ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ بس اتنا میرے عزیز، میرے بھائیوں، یاد رکھیے اللہ کو راضی کیجئے اور اللہ کے محبوب کو راضی کیجئے، حضور کو منائیے، اس لیے کہ پورا کے پورا دین حضور کی ذات ہے۔ اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیس۔ پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ حضور سے جڑیے، حضور کے قریب آئیے، اور حضور علیہ السلام کو ایسا مانیے جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ یاد رکھیے حضور علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہنا، یا بڑا بھائی کہنا، یا ان کے علم غیب کا انکار کرنا، یا ان کے حاضر و ناظر کا انکار کرنا، یہ بہت نادانی کی باتیں ہیں، جرات کی باتیں ہیں۔ میرے عزیز بھائی، ہمارا باپ بھی، اپنا بابا بھی ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے شکل تو ایسی ہے، ہم کہتے ہیں مگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ملتا، لیکن باپ کو دیکھتے ہیں تو مقبول حج کا ثواب ملا کرتا ہے۔ اور پتہ چلا جب اپنا باپ اپنی طرح بشر نہیں تو رسول پاک اپنی طرح بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بشر ضرور ہیں لیکن خیر البشر ہے، سید البشر ہے۔ اور میرے امام نے کہا لوگ تو بڑا بھائی کہتے کہتے تھکے، لیکن میرے امام کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔